پاک علیہ السلام کی نبوت کے بعد اور بعثت کے بعد کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہود کے مشورے سے 3 سوال کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تھا کہ ذوالقرنین کون ہیں، کیا تھے ذوالقرنین۔ قرآن نے اس کو بیان کیا اور تھوڑی تفصیل سے ان کے واقعات کو بیان کیا۔ پورے ایک رکوع کے اندر تقریباً حضرت ذوالقرنین کے حالات اور ان کے مختلف اسفار کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ یہاں سے اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین اس نام سے متعدد لوگ مشہور ہوئے، کوئی ذوالقرنین ایک نہیں تھے، دنیا کے اندر متعدد لوگ ایسے گزرے جو ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ ہر ایک کو سکندر کہا جاتا تھا، ذوالقرنین سکندر، ہر ایک کو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ نام ان کا اور یہ لقب۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 300 سال پہلے ایک ذوالقرنین نام کے آدمی گزرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ایک بادشاہ گزرا جس کا نام اسکندر تھا، اور اس کو بھی ذوالقرنین کہا جاتا تھا، نام اس کا بھی اسکندر تھا، اور اسکندر کو سکندر بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا لقب بھی ذوالقرنین تھا، لیکن وہ کافر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا۔ اسی کو کتابوں کے اندر سکندر یونانی، سکندر رومی اور سکندر مقدومی لکھا ہوا ہے۔ کتابوں کے اندر جتنی واقعات مشہور ہیں سکندر کے نام سے، اردو ہو یا عربی، وہ سب اسی سکندر کے مشہور ہیں جو کافر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے 300 سال پہلے گزرا۔ اس کا وزیر ارسطاطالس تھا جو مشہور ہے، ارسطاطالس، اور اس کی جنگ دارا سے ہوئی جو اپنے زمانے کا ایک پہلوان تھا، دارا، اور دارا کو ہرا کر اس نے اس کے ملک کے اوپر قبضہ کیا۔ یہ ذوالقرنین کافر تھا، یہ الگ ہے بالکل۔ بعض حضرات کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہی وہ ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا گیا۔ ایک ذوالقرنین تو یہ ہے جو کافر تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 300 سال پہلے گزرا۔ اسکندر اس کا نام تھا اور ارسطاطالس اس کا وزیر تھا۔ دارا سے اس کی جنگ ہوئی اور اس کو ہرا کر اس کے ملک کے اوپر اس نے قبضہ کیا، اور بعض علماء کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے لکھ دیا کہ یہی وہ ذوالقرنین ہے جس کا ذکر سورہ کہف کے اندر کیا گیا۔ محمد ابن اسحاق جو مشہور مورخ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات لکھی، علماء اسلام میں سے محمد ابن اسحاق نے سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ یہی وہ ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ ہمارے مفسرین میں سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مغالطہ ہوا اور انہوں نے بھی اس کو لکھا کہ ذوالقرنین سے مراد یہی ذوالقرنین ہے۔ دوسرے ذوالقرنین وہ ہیں جو اس ذوالقرنین سے 2000 سال پہلے گزرے۔ جو حضرت عیسیٰ سے 300 سال پہلے جو ذوالقرنین گزرا، اس سے 2000 سال پہلے ایک اور ذوالقرنین گزرے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ ان کا نام اسکندر تھا، بعض علماء نے ان کا نام لکھا ہے ابو بکر ابن سمی ابن عمر، بعض حضرات نے ابو بکر ابن سمی ابن عمر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ حج کے لیے حاضر ہوئے پیدل اپنے علاقے سے۔ حضرت ابراہیم کو ان کے آنے کے بارے میں معلوم ہوا تو مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی کیا اور قربانی بھی کی۔ چلتے وقت درخواست کی نصیحت کرنے کی تو حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں۔ ان کے وزیر حضرت خضر تھے، ذوالقرنین۔ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور یہ مسلمان تھے، ایمان والے، حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل کرنے والے۔
ہاں ان کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ نہیں۔ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، بلکہ ایک صاحب ایمان بادشاہ، عادل بادشاہ تھے، نہ نبی تھے نہ فرشتہ۔ یہ ایک صاحب ایمان عادل اور منصف بادشاہ تھے، حضرات جمہور علماء یہ فرماتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات جن میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہیں، اور ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور مفسرین میں سے امام فخر الدین رازی، ان بعض حضرات کا رجحان یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے۔ بعض حضرات کا رجحان یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نبی تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ادری ذوالقرنین نبیا کان ام لا، مجھے معلوم نہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں، مجھے کوئی تحقیقی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ما ادری ذوالقرنین نبیا کان ام لا، مجھ کو معلوم نہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے کہ نہیں۔ اس بنا پر علماء میں اختلاف ہوا کہ ذوالقرنین نبی گزرے کہ نہیں۔ بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ صاحب ایمان عادل اور منصف بادشاہ تھے، انصاف کرنے والے بادشاہ۔ ہاں نبوت کے بارے میں اختلاف ہوا، اسی لیے صاحب جلالین نے جو بالکل جزم کے ساتھ کہا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ جلالین کے اندر اس کی تردید کی، اس کا رد کیا، اور یہ فرمایا کہ جب ذوالقرنین کے نبی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے تو مصنف علیہ الرحمہ کو اتنے جذب کے ساتھ ان کی نفی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ جیسے حضرت خضر کے بارے میں کہا نبوت فی قول و ولایت فی قول، جس طرح ان کے بارے میں یہ طرز اختیار کیا، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی یہی طرز اختیار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بعض علماء ان کی نبوت کے قائل ہیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں۔ یہ حضرات جو ہیں ان کے نبوت کے قائل ہیں، تو مصنف علیہ رحمہ کو اتنے جذب کے ساتھ اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ذوالقرنین، قرنین تسنیہ ہے قرن کا، قرن کہتے ہیں سینگ کو۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ ان کے سر کے دونوں طرف چوٹ کے کچھ ایسے نشان تھے جو سینگ کے مشابہ تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، دو سینگوں والا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کو ذوالقرنین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں طرف کے ممالک کو فتح کیا، دونوں کنارے، قرنین کنارے دونوں، مشرق اور مغرب، چونکہ دونوں طرف کے ممالک کو فتح کر کر اس پر انہوں نے حکومت کی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی دو لمبی لمبی چٹیاں تھیں، بال لمبے لمبے اور چوٹی بنا کر رکھتے تھے، اور قرن چوٹی کو بھی کہتے ہیں، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ان کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں دیا گیا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، علم باطنی اور علم ظاہری دونوں دیے جانے کی وجہ سے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں ان کے ذوالقرنین تسمیہ کی وجہ بارے میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 لوگ ایسے گزرے، 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اب تک کی تاریخ کے، جب سے دنیا بنی ہے اب تک کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان میں سے 2 مسلمان ایمان والے اور 2 کافر۔ ایمان والے 2 کون؟ 2 ایمان والے کون؟ ایک حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ اور جو 2 کافر گزرے ہیں، نمرود اور بخت نصر، یہ 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے وَسَيَمْلِكُهُمْ خَامِسٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ الْمَهْدِي،
ایک پانچویں اور ہوں گے قیامت سے پہلے جو پوری دنیا کے مالک ہوں گے اور حکومت کریں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو پانچویں بادشاہ گزریں گے، یعنی پانچویں ایسے شخص جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، اور وہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، نبی جی سوال کرتے ہیں لوگ آپ سے، اے الیہود، سوال کرنے والے کون؟ یہود۔ سوال کرنے والے تو یہود نہیں تھے، اللہ کے نبی سے تو سوال کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ، یہود تو تھے ہی نہیں مکہ مکرمہ میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ اصل سوال کا اصل جو سبب تھے وہ یہود تھے، کیونکہ یہود نے مشرکین مکہ کو بتلایا تھا کہ یہ سوال کرو، تو اس لیے اصل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصل جو سائل ہوئے وہ کون ہوئے؟ یہود۔ اس لیے مصنف نے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور اس کی رعایت کرتے ہوئے لکھا وَيَسْأَلُونَكَ اے الیہود، وجہ وہی وَيَسْأَلُونَكَ اے الیہود عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، سوال کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے یعنی یہود ذو القرنین کے بارے میں، ورنہ سوال کرنے والے تو مشرکین مکہ تھے براہ راست جنہوں نے آپ سے سوال کیا، لیکن چونکہ اس سوال کے پیچھے یہود تھے، گویا کہ وہ اصل تھے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو فاعل اصلی فاعل ہوتا ہے فعل کی نسبت بسا اوقات اسی کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اسمہ اسکندر، فرماتے ہیں کہ ان کا نام اسکندر تھا، وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا، اور وہ نبی نہیں تھے۔ قُلْ سَأَتْلُو سَأَقُصُّ عَلَيْكُمْ مِنْهُ مِنْ حَالِهِ ذِكْرًا، نبی جی آپ فرما دیجئے کہ میں بیان کروں گا تم پر منہ، من بعضیت کے لیے کچھ، ان کے سارے حالات نہیں بیان کروں گا، جو ضروری چیز ہے اس کو بیان کر دوں گا۔ منہ، وہ ضمیر کے بارے میں دو قول ہیں، مصنف نے ایک کا بیان کیا من حالہ، کچھ بیان کروں گا میں، کیا بیان کروں گا؟ منہ اے من حالہ، ان کے کچھ حالات۔ تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ منہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے ذوالقرنین کی طرف، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ منہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف۔ نبی جی آپ فرما دیجئے میں بیان کروں گا تم کو اللہ کی طرف سے ان کے کچھ حالات، منہ اے من اللہ، میں کہاں سے نقل کروں گا، کہاں سے بیان کروں گا؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ منہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے، منہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت ذوالقرنین کی طرف، اور من بعضیت کے لیے، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو ضروری احوال ہیں بس انہی کو بیان کیا جائے گا، مکمل تفصیلات، مکمل جزئیات بیان نہیں کی جائیں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی چند موٹی باتیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں نقل کی، اور مشرکین مکہ کے واسطے سے یہود مدینہ اس کے اوپر مطمئن ہو گئے، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہی باتیں اصل ہیں جتنی بتلا دی گئی، باقی اس سے زیادہ جتنی باتیں جو تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں اور تاریخ کی کتابوں سے تفسیر کی کتابوں میں نقل کی گئی، اس سے زیادہ کی تفسیر ان کی کوئی حاجت نہیں تھی، اس لیے یہود مکہ نے اس سے آگے بڑھ کر پھر کوئی اور سوال حضرت ذوالقرنین کے بارے میں نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت ذوالقرنین کا جو زمانہ ہے وہ کئی ہزار سال پہلے کا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، جبکہ اصحاب کہف کا واقعہ بالکل قریب کا تھا، اصحاب کہف کا واقعہ قریب کا تھا، اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بہت بعید کا، 2500-3000 ہزار سال پہلے کا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جتنے حالات ان کے بیان کر دیے یہود مدینہ کے لیے وہ کافی ہو گئے، اس لیے یہود مدینہ نے اس کے بعد کوئی سوال ذوالقرنین کے بارے میں مزید نہیں فرمایا کیا۔ من حالہ ذکرہ ای خبرہ، کچھ خبریں، کچھ حالات، کچھ اطلاعات میں بیان کرتا ہوں۔ انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے ان کو بادشاہت دی تھی، قبضہ دیا تھا ہم نے ان کو زمین میں، بادشاہت دی تھی ہم نے ان کو زمین میں، بتسہیل السیر فیہا، گویا کہ چلنا ہم نے ان کے لیے دنیا کے اندر آسان کر دیا تھا، جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے، اتنی ہم نے ان کو قوت اور طاقت دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر چیز دی تھی، ہر چیز، کل شیء، ہر چیز، تو ہر چیز کے اندر تو پوری دنیا آئی، تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ دنیا کی ہر چیز کسی کے پاس جمع ہو جائے،
اس لیے صاحب جلالین فرماتے ہیں یحتاج الیہ، یعنی گویا کہ ہر چیز سے مراد وہ چیزیں جن کی ضرورت ایک بادشاہ کو پیش آ سکتی ہے، اپنی بادشاہت کو چلانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ہم نے وہ چیزیں ذوالقرنین کے پاس جمع کر دی. سببا طریقا یوصل الی مرادہ، ہم نے ہر چیز ان کو دے دی تھی بطور سامان کے، یعنی وہ تمام چیزیں کہ جس کے اپنی مراد تک پہنچنے کی آدمی کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، اپنی شاہی منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ بادشاہ تھے تو طریقاً یوصل الی مرادہ، یعنی اپنے شاہی منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے ذوالقرنین کو جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، فوج، ہتھیار، سواریاں، جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، افراد، ہم نے وہ سب کے سب ذوالقرنین کو مرحمت فرمائے. طریقاً یوصل الی مرادہ. فاتبع سببا، اتبع اتبع، دونوں طرف دونوں قرات ہیں، تخفیف کے ساتھ بھی تشدید کے ساتھ. فاتبع فاتبع، اتبع یتبع، اتباع باب افعال سے، یا پھر اتبع یتبع، اتباع باب افتعال سے، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا. فاتبع سببا سلک طریقا نحو المغرب، حضرت ذوالقرنین سفر پر نکلے ممالک فتح کرنے کے لیے، اور ممالک فتح کرنے کے لیے مغرب کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا، اور مغرب کی طرف سفر شروع کر ممالک فتح کرتے ہوئے چلے. سلک طریقا نحو المغرب. فاتبع سببا، بس پیچھے لگے ایک سبب کے، ایک راستے کے، یعنی چلے پھر ایک راستے پر مغرب کی جانب. فاتبع سببا ای سلک طریقا نحو المغرب، یعنی بارادہ فتوحات ممالک مغرب، چلے مغرب کی طرف تاکہ مغربی ممالک کو فتح کیا جا سکے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچے وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ، یعنی درمیانی ممالک کو فتح کرتے ہوئے دنیا کے آخری کونے پر پہنچ گئے، جہاں جا کر سورج غروب ہوتا ہے اور اس کے آگے کوئی آبادی نہیں ہے. یہ مطلب حتی اذا بلغ مغرب الشمس، ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں بس سورج غروب ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی آبادی نہیں ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس ای موضع غروبها، یعنی وہ جگہ جہاں سورج ڈوب جاتا ہے، گویا کہ بالکل آخری آبادی اس دنیا کی. وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو پایا سورج کو کہ ڈوب رہا تھا وہ ایک دلدل کے چشمے میں. فی عین حمیۃ، حمیہ دلدل، کیچڑ. اس لیے صاحب جلال نے تشریح کی ذات حمات وہی الطین الاسود، کالی مٹی یعنی دلدل، کیچڑ. یہ اس کو کہا جاتا ہے جب پانی کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے وہ کالی ہو، تو اس کالی مٹی کی وجہ سے اس کو حمیہ کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر دیکھا انہوں نے کہ سورج ڈوب رہا ہے سمندر کے اندر، یعنی بالکل کالے پانی کے اندر. دور سے نظر آتا تھا ایسا کہ جیسے پانی کالا ہے، مٹی کے کالا ہونے کی وجہ سے. فی عین حمیۃ، دوسری قرات ہے فی عین حامیۃ، حامیہ کے معنی گرم، ایک گرم چشمے میں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حامیہ پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حامیہ پڑھا کرتے تھے. اختلاف ہوا دونوں میں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ حامیہ ہے کہ حمیہ ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تائید کی کہ حامیہ نہیں بلکہ حمیہ، کیچڑ، دلدل. ذات حمات وہی الطین الاسود، کالی مٹی. وغروبها فی العین فی رأی العین والا فہی اعظم من الدنیا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا ایک کیچڑ کے چشمے میں، دلدل کے چشمے میں. سورج تو اس زمین سے، زمین کے جتنا، اس زمین کا جتنا وہ ہے مقدار ہے، اور اس کا جتنا وہ ہے پیمائش کے اعتبار سے جتنی بڑی زمین ہے، سورج تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. تو
جب سورج بڑا ہے زمین کے مقابلے میں تو سورج زمین میں کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سورج بڑا، یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی بڑی چیز اور گلاس چھوٹا، تو گلاس کے اندر جا ہی نہیں سکتا، وہ گلاس کا منہ چھوٹا ہے تو اس کے اندر جا ہی نہیں سکتا، تو جب جا نہیں سکتا تو غروب کیسے ہوا؟ تو مصنف اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، حقیقت میں غروب نہیں ہو رہا تھا، آنکھوں سے ایسا لگتا تھا، ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں ڈوب رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ وہاں ڈوبتا ہے۔ جیسے اب بھی کھڑے ہو کر اگر دور سے کوئی چیز دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے بس وہاں جا کر وہ ختم ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، حالانکہ سورج وہاں ڈوب نہیں رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَغُرُوبُهَا فِي الْعَيْنِ، اور سورج کا چشمے میں غروب ہونا، یہاں عین سے مراد ہے چشمہ، فی رأی العین، یہاں عین سے مراد، رأی العین سے مراد ظاہری آنکھ، یہ ظاہری آنکھ کے اعتبار سے تھا، فی رأی العین، یہ ظاہری آنکھ کے محض دیکھنے کے اعتبار سے تھا، وَإِلَّا فَهِيَ أَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا، ورنہ تو حقیقت میں سورج جو ہے دنیا سے بھی زیادہ بڑا ہے، وہ یہاں پر ڈوب ہی نہیں سکتا۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا أَيْ الْعَيْنِ قَوْمًا، اور پایا پھر حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر، یعنی اس چشمے کے پاس ایک قوم کو جو کافر تھی، قوماً کافر، پایا حضرت ذوالقرنین نے اس چشمے کے پاس جہاں وہ سورج ڈوب رہا تھا ایک ایسی قوم کو جو اللہ کا انکار کرنے والی تھی، اور وہ شہر بہت بڑا کیونکہ پورے ساحل سمندر پر پھیلا ہوا تھا۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کے 12,000 دروازے تھے، اتنا بڑا شہر کہ اس کے 12,000، کیونکہ پورا ساحل سمندر کو گھیر رکھا تھا اس نے، پورا ساحل سمندر دور تک، تو اس شہر کے 12,000 دروازے تھے، اور بالکل وحشی قوم تھی جو جانوروں کی کھال کا لباس پہنا کرتے تھے، وہاں پر جو وہ قوم آباد تھی۔ کافرین، قلنا یا ذوالقرنین بالالہام، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو یہ خطاب تو اس طرح کس کو ہوتا ہے؟ نبی کو، کسی امتی کو نہیں۔ قلنا یا ذوالقرنین، اس لیے جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ قلنا، ہم نے کہا، یہ تو براہ راست کہا گیا ہوگا، لیکن کوئی نبی ساتھ ہونی چاہیے، تو جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نبی تھے وہ اس سے استدلال کرتے، قلنا یا ذوالقرنین، براہ راست خطاب ہو رہا ہے اے ذوالقرنین، تو اس لیے ان لوگوں نے استدلال کیا۔ لیکن کیونکہ مصنف علیہ الرحمہ نبوت کے قائل نہیں، اس لیے شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں اے بالالہام، ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یعنی ہم نے ان کے دل میں ڈال دیا، الہام کر دیا ان کے اوپر۔ لیکن وہ لوگ جو ان کو نبی بھی نہیں مانتے، وہ الہام کے بجائے وہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ الہام ہم نے کیا، کہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ خضر موجود تھے، ان کے وزیر، اور خضر کے بارے میں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی تھے، حضرت خضر کیا تھے؟ وہ نبی تھے، لہذا ممکن ہے کہ حضرت خضر کے واسطے سے حضرت ذوالقرنین سے کہا گیا ہو۔ قلنا یا ذوالقرنین اے بالالہام اما ان تعذبا، یا تو آپ اس قوم کو عذاب دے دو، سزا دے دو، کس کی وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، اور سزا کیا؟ بالقتل، وہ ختم کر دو جب یہ ایمان نہیں لے کر آتے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا بنا لو آپ ان کے اندر کوئی بھلی بات۔ اب وہ بھلی بات کیا؟ مصنف فرماتے ہیں بالإسر، قتل کرنے کے بجائے کیا کر لیجیے؟ قید کر لیجیے، ممکن ہے کہ ایمان قبول کر لیں، تو قید کرنا بمقابلہ قتل کے یہ کیا ہے؟ کم درجہ رکھتا ہے، گویا کہ احسان ہو گیا کیونکہ زندگی مل رہی ہے، اس لیے وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہاں اس سے مراد قید کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے ان کو دعوت دینا، یا تو آپ دعوت دیے بغیر ان کو، کیونکہ ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ ان کو قتل کر دو، سزا دے دو کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، یا پھر ان کو آپ دعوت دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا پھر آپ ان کو دعوت دو، اللہ کی طرف بلاؤ، ایمان کی دعوت دو۔ تو بعض علماء نے وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا سے مراد کیا لیا؟ دعوت، ایمان کی دعوت دینا۔
حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت تھی اس کی طرف دعوت دینا. تو حضرت ذوالقرنین نے اسی کو اختیار کیا. کیا فرمایا؟ قال اما من ظلم بالشرک، فرمایا کہ جو ظلم کرے گا شرک کر کر، یعنی ہم تو ایمان کی دعوت دیں گے اور ایمان کی دعوت دینے کے بعد جو جمع رہے گا، من ظلم ای استمر، جو جمع رہے گا ظلم کرتے ہوئے شرک، یعنی شرک پر جمع رہے گا، فسوف نعذبہ نقتلہ، اس کے بعد ہم اس کو سزا دیں گے، ہم سمجھائیں گے سب کو. کیونکہ حضرت ذوالقرنین تو ایک منصف بادشاہ ہے، اور منصف بادشاہ اولے پہلے میں سزا نہیں دیتا، موقع دیتا ہے. اس لیے حضرت ذوالقرنین نے یہی کہا اما من ظلم فسوف نعذبہ، ہم تو مہلت دیں گے، سمجھائیں گے، سمجھانے کے بعد بھی جو جمع رہے گا اپنے کفر و شرک پر ہم اس کو سزا دیں گے، یعنی ہم اس کو قتل کر دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر آخرت میں وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، رد ہوگا آخرت میں، پھر لوٹایا جائے گا اس کو اس کے رب کی طرف. فیعذبہ عذابا نکرا، اور آخرت میں میرا رب اس کو کیا کرے گا؟ اس کو ایک سخت عذاب دے گا. نکرا بسکون الکاف وضمھا، نکرا نکرا ای شدیدا فی النار، آگ کا سخت عذاب. دنیا میں بھی سزا ملے گی اس کے کفر و شرک کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی آگ میں جلے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ، اور بہرحال جو آدمی ایمان لائے گا، یعنی ایمان کی دعوت کے بعد ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل بھی کیے، فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ، تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اے الجنت، آخرت کے اعتبار سے بہتر بدلہ کیا؟ یعنی جنت. والاضافۃ للبیان، فرماتے ہیں جزاء الحسنیٰ، اضافت بیانیہ، یہاں پر جو اضافت ہے اضافت بیانیہ. فلہ جزاء الحسنیٰ، ان کے لیے بدلہ ہوگا بہت اچھا. تو یہ حسنہ، یہ اضافت جو کی جا رہی ہے حسنہ کی جزا کی طرف، یہ بیان کے لیے. وفی قراءۃ بنصب جزاء فلہ جزاء، یہ قراءت جو ہے وہ جزاء کے نصب اور اس کی تنوین کے ساتھ، بنصب جزاء وتنوینہ، اور ایک قراءت جزاء کے نصب اور اس کی تنوین کے ساتھ. اور قال الفراء، فراء فرماتے پھر اس کا نصب تفسیر کی بنا پر، تفسیر کے طور پر ہوگا. اے لجہت النصب، کیا ہوگا مطلب؟ فلہ جزاء اے الحسنیٰ، تو اس کے لیے بدلہ ہوگا. کیا بدلہ ہوگا؟ بہترین بدلہ ہوگا. فلہ جزاء، بات پوری ہو گئی، اس کے لیے بدلہ ہوگا. پھر الحسنیٰ یہ اس کی تفسیر ہے، اضافت بیانیہ نہیں بلکہ یہ اس کی تفسیر. اس کے لیے بدلہ ہوگا، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ وہ بدلہ اچھا ہوگا، اور اچھا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وسنقول له من امرنا یسرا، اور جو آدمی ایمان لے آئے گا دعوت ایمان کے بعد، ہم کہیں گے اس سے اپنے احکامات میں آسان بات کو. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم کہیں گے اس سے اپنے احکامات میں آسانی کو. أَيْ نَأْمُرُهُ بِمَا يَسْهَلُ عَلَيْهِ، یعنی ان مسائل کا، ان احکامات کا حکم دیں گے جس کا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. اللہ نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم ان کے ساتھ قولت بھی سہولت، آسانیاں پیدا کریں گے. عملی آسانیت تو دور کی بات، یعنی عملی آسانیت تو دیں گے ہی دیں گے، ہم بات بھی ان سے کیسی کریں گے؟ بہت نرم. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ معاملہ تو نرمی کا کیا جاتا ہے، لیکن ذرا باز پرس کر لی جاتی ہے. جس وقت وہ کام کرتا ہے اس وقت تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں ذرا تھوڑا سختی کے ساتھ کہنا سننا کر لیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، کرنے میں بھی، معاملے میں بھی نرمی اور کہنے سننے میں بھی نرمی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا أَيْ نَأْمُرُهُ بِمَا يَسْهَلُ عَلَيْهِ،
یعنی ہم حکم دیں گے ان کو ان احکامات کا جو آسان ہوگا اس کے اوپر، جس کا کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور جب ہم ان سے گفتگو کریں گے آخرت سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، جب وہ حساب کتاب کے لیے آئیں گے گفتگو ہوگی تو اس وقت ہم ان سے آسانی کی باتیں کہیں گے۔ ثم اتبع سببا، یہ ایک سفر پورا ہوا، پھر اس کے بعد مغرب کی طرف گئے تھے، پھر حضرت ذوالقرنین نے دوسرا سفر شروع کیا مشرق کی طرف، اس کونے سے اس کونے میں آئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے 12 سال میں جا کر یہ سفر پورا ہوا حضرت ذوالقرنین کا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ اس کونے سے آخری آبادی تک پہنچے تھے ادھر مغرب میں، اب وہاں سے ادھر مشرق کی طرف آئے۔ ثم اتبع سببا اے نحو المشرق، سفر کیا کدھر کا؟ مشرق کی جانب، اور مشرقی طرف مشرقی ممالک کو فتح کرتے ہوئے کہاں پہنچ گئے؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، پہنچے کہاں؟ ایسی جگہ پر جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، یعنی کوئی آخری آبادی، جس طرح ادھر آخری آبادی پر پہنچے ادھر بھی آخری آبادی تک پہنچے۔ مطلع الشمس اے موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم، تو پایا سورج کو طلوع ہوتا ہوا ایک قوم پر، ہم الزنج، زن زا کے کسرہ بھی ہے اور زنج زا کا فتحہ بھی ہے، اس سے معنی ہے اس کے حبشی، ایسی قوم پر جو بالکل حبشی تھے، اجڑ، بالکل جاہل، بالکل تمدن سے بالکل خالی۔ فرماتے ہیں ہم الزنج، بالکل حبشی قوم، لم یجعل لهم من دونها سترا، نہیں بنایا تھا ہم نے ان کے لیے سورج کے پرے کوئی آگ۔ سورج طلوع ہوتا تھا اور وہ سورج ان کے اوپر براہ راست، ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ اے من لباس ولا سب، سورج نکلتا ہے تو جب سورج ہمارے اوپر نکلتا ہے تو دو چیزیں آڑ بنی ہوئی ہیں، ایک ہمارا لباس اور دوسرے ہمارے مکانات، پہاڑ، درخت، کوئی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کوئی اپنے مکان کی چھت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، کوئی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ جاتا ہے، تو سورج کے اور ان کے درمیان میں ایک آڑ ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم ایسی تھی سورج اور ان کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی، زمین پر کوئی عمارت اور کوئی تعمیر نہیں تھی، کوئی پہاڑ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، بالکل چٹیل میدان، چٹیل میدان، کوئی تعمیر نہیں، کوئی عمارت نہیں، اور وہ خود بھی بغیر لباس، من لباس ولا سقف، لم یجعل لهم من دونها اے الشمس سترا، سترا اگر سین کا کسرہ ہو تو یہ اسم ہے، اور سترا اگر سین کا فتحہ ہو تو مصدر، اے من لباس ولا سقف ولا اشجار ولا جبال، کچھ نہیں، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی مکان، نہ لباس، کچھ نہیں، براہ راست سورج براہ راست ان کے جسم پر پڑتا ہے، لأن ارضهم لا تحمل بناء، اس لیے کہ زمین ایسی تھی جو تعمیر کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، نرم زمین کیسی، ایسی نرم کہ وہ تعمیر کا بوجھ ہی برداشت نہ کر سکے، یا پھر اس لیے کہ چونکہ اس علاقے میں کوئی پہاڑ نہیں تھا۔ قرآن پاک کے اندر متعدد جگہوں پر پہاڑ کے پیدا کیے جانے کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ اس لیے ہم نے پہاڑ جگہ جگہ رکھے ہیں تاکہ زمین کا بیلنس رہے، اوپر نیچے نہ ہو جائے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ادھر بوجھ زیادہ ہوا تو زمین ادھر سے اٹھ جائے گی، ادھر دب جائے گی، اس لیے ہم نے پوری دنیا کے اندر کیا کر رکھے ہیں؟ جگہ جگہ پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ پہاڑ گویا کے بطور کیل کے، میخ کے، قرآن خود بیان کرتا ہے والجبال اوتادا، اوتاد جمع وتر کی، میخ، پہاڑ جیسے کوئی چیز لگا کر کیل گاڑ دی جاتی ہے تاکہ یہ جمع رہے، ایسے ہی پہاڑ زمین کے اوپر بطور میخ کے، کیل کے، وہاں کوئی پہاڑ نہیں تھا تو اگر کوئی تعمیر کی جاتی تو زمین دبتی، ادھر سے اٹھ جاتی، ادھر سے دب جاتی، تو وہاں تعمیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب تعمیر نہ ہونے کی یا تو وجہ پہاڑوں کا نہ ہونا، یا تعمیر نہ ہونے کی وجہ زمین کا نرم ہونا، کچھ بھی ہو۔ مصنف فرماتے ہیں لأن ارضهم لا تحمل بناء،
پھر وہ کہاں رہتے تھے؟ وَلَهُمْ سُرُوبٌ يَغِيبُونَ فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَظْهَرُونَ عِنْدَ ارْتِفَاعِهَا. فرماتے ہیں البتہ ان کے لیے کچھ سرنگ تھی. سروب، سرنگ، زمین کے اندر کچھ سرنگ بنی ہوئی تھی. يَغِيبُونَ فِيهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، چونکہ بالکل سورج ان کے بالکل اوپر، تو انتہائی گرمی. تو ممکن ہے کہ لباس کا نہ پہننا بھی کس وجہ سے ہو؟ گرمی کی شدت کی وجہ سے. جیسے گرمی زیادہ ہوتی ہے، ہمیں بھی اگر گرمی زیادہ لگنے لگے تو آدمی ایسی جگہ پہنچ کر جہاں اس کے لیے آرام ہو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے کپڑے اتارتا ہے، کرتا اتارے گا. زیادہ گرمی لگے گی تو بنیان اتار دے گا، اور پاجامہ اگر پہن رکھا ہے تو اتار کر لنگی میں آ جائے گا. یہ آدمی کی طبیعت ہے کہ جب اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو وہ اپنا لباس کم کرتا ہے. تو ان لوگوں کے لباس نہ پہننے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سورج کا ان کے اوپر پڑنا اور گرمی کا سخت ہونا. تو اسی گرمی کی سختی کی وجہ سے جب سورج نکلتا تھا یہ لوگ سرنگ کے اندر چلے جایا کرتے، زمین کے نیچے چلے جایا کرتے. یغیبون فیہا عند طلوع الشمس ویظہرون عند ارتفاعها. اور پھر باہر نکلتے تھے کب؟ جب سورج بلند ہو جایا کرتا تھا. بلند ہو جانے کے معنی بعض علماء نے تو لکھے ہیں زوال کے، اور بعض علماء نے لکھے ہیں غروب کے. ارتفاع کے معنی دونوں لکھے ہوئے ہیں، عند ارتفاعها اے عند زوالها اے عند غروبها. اور بہت سے مفسرین نے غروب کو ہی راجح قرار دیا، اس لیے کہ زوال شمس کے بعد بھی گرمی کی شدت رہتی ہے، ظہر کے بعد اس کے بعد بھی گرمی کی شدت رہتی ہے. لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے نیچے جاتے تھے تو پھر باہر نکلنا کب ہوتا تھا؟ غروب شمس کے بعد. گویا کہ دن میں زمین کے نیچے رہتے تھے اور رات میں باہر نکل کر اپنی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے. اور ان کو کھانے کے لیے کیا ملتا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر اپنی مچھلیاں وغیرہ باہر پھینک دیا کرتا تھا، جس کو نکال کر اٹھا کر یہ اور پکا کر کھا لیا کرتے تھے. وَيَظْهَرُونَ عِنْدَ ارْتِفَاعِهَا. اور یہ باہر نکلتے تھے سورج کے ارتفاع کے وقت میں. كَذَلِكَ اے الْأَمْرُ كَمَا قُلْنَا. ذوالقرنین کے جو حالات ہم نے بیان کیے ہیں معاملہ اسی طرح ہے، شک شبہ کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھو کبھی یہ خیال کرو کہ شاید اس کے اندر یہ غلط بیانی ہو گئی ہوگی یا یہ غلط بیانی ہو. کیوں؟ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. اس لیے کہ ہم نے احاطہ کر رکھا ہے. بما لدیہ اے عند ذوالقرنین، اس لیے کہ ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کا جو ذوالقرنین کے پاس تھی. اے من الآلات والجند وغیرہما، ہتھیار، اسباب زندگی، لشکر، جند، لشکر، اور اس کے علاوہ اور جو کچھ ہے ہم نے ساری چیزوں کا، سارے احوال کا احاطہ کر رکھا ہے. خبرا اے علم کے اعتبار سے، یعنی ساری چیزیں ہمارے علم میں. ذوالقرنین کے ہم جو ذوالقرنین کے احوال تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست. اور درست ہونے کی وجہ کیا؟ ہم ذوالقرنین کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں. چونکہ ہم ذوالقرنین کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں، اس کے لشکر سے بھی واقف، اس کی سلطنت سے بھی واقف، اس کے اسباب حکومت سے بھی واقف، اس کے آلات اور ہتھیار سے بھی واقف. اس لیے ہم جو خبر دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح اور درست دے رہے ہیں. وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ اے عند ذوالقرنین من الآلات والجند وغیرہما. خبرا اے علما، خبرا کے معنی علم کے، یعنی ہمارے پاس چونکہ ان کا مکمل علم ہے لہذا ہم جو خبر دے رہے ہیں کذالک، معاملہ ایسا ہی ہے، خبر بالکل درست ہے جو کچھ ان کے بارے میں بتلائی جا رہی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ آیات پڑھی. مشرکین مکہ نے یہود کو بتلایا، یہود نے خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب ہوا کہ یہود بھی مکمل طور پر مطمئن ہوئے. قرآن نے آگے ان کے حالات میں بیان کیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. جیسے ان کے بارے میں کہا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ. جیسے ان کے بارے میں نقل کیا، قرآن نے ان کے بارے میں نقل نہیں کیا. مفسرین نے لکھا ہے قرآن پاک کے قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم بھی کافر تھی اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو پچھلی قوم کے ساتھ کیا گیا.
یعنی حضرت ذوالقرنین نے ان سے بھی یہی فرمایا جو ایمان لائے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو چونکہ یہ بات ظاہر تھی اس لیے قرآن نے ان کے نتیجے کو بیان نہیں کیا، ان کے آگے کے حالات کو بیان نہیں کیا، کیونکہ پچھلی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر چکے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قوم بھی پچھلی قوم کی طرح کافر ہی تھی، اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ان کو بھی یہی فرمایا کہ ایمان لاؤ گے تو پھر اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تم کو سزا دی جائے گی۔ اب سزا دینے کے اندر وہی دو طریقے، یا تو قتل یا پھر قید۔